بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. عزیز طلبہ، سب سے پہلی بات تو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ درس جو ہوتا ہے وہ لاؤڈ اسپیکر سے ہوتا ہے اور آواز دور تک جاتی ہے. اس واسطے آپ لوگ وہاں سے بھاگ کر کے ادھر اکٹھا نہ ہو تو زیادہ بہتر رہے گا. اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ دیکھیے پیچھے کچھ لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں اور ہمارے طلبہ ان کے آگے سے بھاگ کر کے آگے آتے ہیں، جو بہت بڑے گناہ کی بات ہے. تو ایک نیکی کے لیے یا ایک درس کے لیے گناہ کا ارتکاب کرنا وہ صحیح نہیں ہے. یا تو صبر کریں اور اس کے بعد میں آئیں، اور یا تو اپنے جگہ پر بیٹھے رہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کوئی بھی پاک صاف چیز ہو تو اس میں اگر گندگی لگا دی جائے تو چاہے جتنی پاک صاف ہو وہ چیز گندی ہو جاتی ہے. آپ اپنا کپڑا دھوتے ہیں، خوب صابن لگاتے ہیں، نیل لگاتے ہیں، اچھی طرح صاف کر کے جب لٹکا دیا، جیسے ملا کے اتنا سا پاخانہ لگا دیا، کپڑا گندا ہو جائے گا کہ نہیں گندا ہو جائے گا؟ پھر سے دھوئیں گے، خراب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ پھر سے دھونا پڑے گا اور خراب ہو گیا. اسی طریقے سے نہا دھو کر کے آئے اور کہیں آپ کے بدن میں پھر پیشاب لگ گیا، پاخانہ لگ گیا، کوئی گندگی لگ گئی، تو ایسی صورت میں آپ کا نہانا دھونا بیکار ہو گیا. تو جیسے یہ ظاہری طاہر چیزوں میں، پاک صاف چیزوں میں گندگی کا اثر ہوتا ہے، ایسے ہی باطنی طور سے جو پاک صاف چیزیں ہوتی ہیں، جو طہارت حاصل ہوتی ہے، اس میں بھی باطنی نجاستوں کا اور گندگیوں کا اثر ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ وضو کر کے آتے ہیں، وضو کرنے کے بعد طہارت حاصل ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہے؟ طہارت حاصل ہو جاتی ہے. لیکن اس کے بعد میں حدث ہو گیا، ہوا خارج کر دیا، وضو ٹوٹ گیا، خراب ہو گیا کہ نہیں خراب ہو گیا؟ وضو خراب ہو جاتا ہے. ایسے ہی نہا کر کے، دھو کر کے، غسل کر کے آتے ہیں، اس کے بعد میں خروج منی ہو گیا، اور ایسے صورت میں آپ کی یہ طہارت باطل ہو گئی. ایسی ہی عبادات کو بھی اگر آپ دیکھیں گے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ ساری عبادتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہایت ہی مرغوب اور پسندیدہ چیزیں ہیں اور نہایت ہی طاہر چیزیں ہیں، پاک صاف چیزیں ہیں، اللہ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ چیزیں. ان میں بھی گندی چیزوں کا، ناپاک چیزوں کا اور برے کاموں کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اثر ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کا عمل باطل ہو جائے گا. ایک آدمی، آپ جانتے ہیں کہ ایمان سب سے پہلی شرط ہے اس کی تمام عبادتوں کی قبولیت کے لیے. اگر ایک شخص کے پاس ایمان نہیں، مومن نہیں، تو کافر چاہے جتنا نیکیاں کرے، اچھے اعمال کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے. اسی واسطے کسی کو بھی پہلے ایمان قبول کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، پہلے کہا جاتا ہے مسلمان ہو، مومن ہو، اس کے بعد میں نماز پڑھو، اس کے بعد میں زکوٰۃ دو، اس کے بعد میں حج کرو. تو دیکھو شرک کا اثر تمام اعمال کو اور ایمان کو باطل کرنے میں ہے کہ نہیں ہے؟ باطل ہو جاتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ حج کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. جس شخص نے حج کیا اور اپنے حج میں کوئی فسق و فجور کی اور بے حیائی اور گناہ کی بات نہیں کی، کوئی کام نہیں کیا، تو وہ اس کا حج مقبول ہوگا، اور حج کر کے جب واپس آئے گا تو ایسے گناہوں سے پاک صاف ہوگا جیسے اس دن پاک صاف تھا جس دن اس کی ولادت ہوئی تھی، اس کی پیدائش ہوئی تھی. جب بچہ چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل پاک صاف رہتا ہے، ایسے آئے گا. لیکن اگر حج کیا، گالی گلوچ بکتا رہا، گناہ کرتا رہا، سب کرتا رہا، تو اسے حج
کو قبول کیا جائے گا؟ ایسا عہد مقبول نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے، خود قرآن میں یہ چیز ہے کہ ایک شخص صدقہ و خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن جس کو اس نے زکوٰۃ دیا ہے، جس کے اوپر کو صدقہ کیا ہے، جس کے ساتھ احسان کیا، اس کے ساتھ احسان جتا دیا اور کہتے ہیں تیری میں نے اتنی مدد کی ہے، یہ کیا وہ کیا، اس کی ساری زکوٰۃ کی نیکی اور صدقے کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، کچھ نہیں ملتا۔ جیسے چٹان پر جو ہے کچھ مٹی ہو، بارش ہو جائے تو سب مٹی بہہ جاتی ہے اور وہاں کچھ نہیں رہ جاتا، ایسے ہی ہے۔ ایسے ہی روزے کا بھی معاملہ ہے۔ روزے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹی اعمال کو، غلط اعمال کو ترک نہ کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کھانا پینا اگر وہ چھوڑ بھی دیتا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا ہے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے، غلط اعمال نہیں چھوڑتا، تو ایسی صورت میں جو روزے کی جان ہے، روح ہے، وہ روح اس کو حاصل ہی نہیں ہوتی، اس کو ثواب ملتا ہی نہیں، اس کا روزہ اس کے بغیر بیکار ہے، ضائع ہو گیا اس کا روزہ۔ اس واسطے روزے کی حالت میں آدمی کو ہر قسم کی برائیوں سے بچنا چاہیے، ہر قسم کے گناہ سے بچنا چاہیے، چاہے اس گناہ کا تعلق زبان سے ہو اور چاہے اس کا تعلق ہاتھ سے ہو۔ کئی حدیثوں میں اس کا جو ہے مطالبہ کیا گیا ہے، اور ایک مشہور حدیث ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور اس کے پاس روزہ اور نماز اور وغیرہ نیکیاں ہوں گی، بلکہ شروع سے حدیث لیجیے تو ایسے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ اتدرون من المفلس ہو، تم لوگ کیا جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار، ہم لوگوں میں تو مفلس اس کو کہتے ہیں، فقیر مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، روپیہ پیسہ اور دنیاوی مال و دولت نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہماری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے روز روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ قد شتم ھذا، اس کو اس نے گالی گلوچ دے دیا، قد ضرب ھذا، اس کو مارا پیٹا ہے، اور اس پہ اس کے چغل خوری کی ہے، اس کے اوپر الزام لگایا ہے، اس کا خون بہایا ہے۔ اس طریقے سے نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس نے بہت سارے گناہ بھی کیے ہیں، عبادات کرتا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، اس کا معاملہ اچھا نہیں تھا، لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا، تو اس کی اس بدسلوکی کی وجہ سے اور اس کے اس معاملات کی خرابی کی وجہ سے اور اس کے اخلاق کی برائیوں کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں کام نہیں آئیں گی، کیونکہ اللہ کے دربار میں جب یہ حاضر ہوگا تو بہت نیکیاں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جن کو گالی دی ہے، جن کو برا بھلا کہا ہے، جن کے اوپر الزام تراشی کی ہے، جن کی غیبت کی ہے، جن کا خون بہایا ہے، وہ سارے لوگ مدعی بن کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور اپنا دعویٰ پیش کریں گے، اس نے مجھ کو ایسا دنیا میں کیا تھا، ایسی گالی دی تھی، برا بھلا کہا تھا، ہماری غیبت کی تھی، ایسے ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس روز اس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوگا، پیسے نہیں ہوں گے کہ کچھ دے کر کے سب معافی تلافی کرا لیں اور صلح صفائی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ ایک آدمی جو اپنا دعویٰ پیش کرے گا، اس کی نیکی لے کر کے اس کو دے دے گا، حاجی صاحب کی اور روزے دار صاحب کی اور نمازی صاحب کی نیکی اس کو دے دیجیے گا، دوسرے کو دعویٰ کرے گا اس کو نیکی دی جائے۔ ایسے اس کی نیکیاں جن کو اس نے ستایا ہے، جن کے اوپر ظلم کیا ہے، جن کو گالی دیا ہے، جن کو برا بھلا کہا ہے، اللہ تعالیٰ دیتے جائے گا یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی دعوے دار باقی رہیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کرے گا کہ ان دعوے داروں کے گناہوں کو لے کر کے اس کے اوپر لاد دے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دے گا اور اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے، وہ جنت میں چلے جائیں۔ کیا مطلب ہوا؟ کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ صرف عبادات کافی نہیں ہے،
عبادات کے ساتھ معاملات اور اخلاقیات میں بھی ہم کو ممتاز ہونا چاہیے۔ اس واسطے آپ روزہ رکھیں، آپ نمازیں پڑھیں، آپ جو ہے اور دوسری نیکیاں کریں، یہ ساری نیکیاں مطلوب ہیں، ان کے سلسلے میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنے اخلاقیات اور اپنے معاملات کو سدھارنے کی فکر کریں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں، جو جنت میں داخل کرنے والا عمل ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے، تو نے بہت بڑی چیز مانگی ہے، لیکن اللہ جس کے لیے آسان کر دے تو وہ آسان ہو جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا تذکرہ کیا، نماز کا تذکرہ کیا، زکوٰۃ کا تذکرہ کیا، روزے کا تذکرہ کیا، حج کا تذکرہ کیا، جہاد کا بھی تذکرہ کیا۔ اس کے بعد میں آخر میں یہ کہا کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے اوپر ان ساری نیکیوں کا دار و مدار ہے؟ ہم نے کہا کہ ضرور بتائیے اللہ کے رسول۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور کہا امسک ھذا، اس زبان کو تھام کے روک کے رکھو، اس سے کوئی گندی بات، غلط بات، چغلخوری والی بات، ناجائز بات زبان سے نہ نکلنے پائے۔ زبان پر کنٹرول کر لیا اور اس کو روک دیا تو تمہاری یہ سب نیکیاں کام آئیں گی اور جنت میں جاؤ گے، نہیں تو یہی زبان سب کو خراب کر سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول کیا زبان کی بد احتیاطی کی بنا پر یا غلط استعمال کی بنا پر لوگ جہنم میں جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری ماں تجھ کو روئے، ارے اسی زبان کی وجہ سے تو لوگ سر کے بل جہنم میں، ناک کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جس واسطے ہم لوگوں کو اپنی زبان اور اپنے اخلاق اور اپنے ہاتھ ان سب کی بڑی ہی جو ہے حفاظت کرنی چاہیے، اور ان کی حفاظت ہی اپنے روزوں کی حفاظت ہے، اپنے عبادتوں کی حفاظت ہے۔ اگر ہم نے ان سب چیزوں کی حفاظت نہیں کی تو ہماری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، ہمارا روزہ بھی برباد ہو جائے گا، ہماری تمام باتیں دوسروں کو مل جائیں گی اور ہم ویسے کے ویسے مفلس کے مفلس رہ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان پر اور اپنے ہاتھ پر جو ہے قدرت اور کنٹرول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو جس طریقے سے عبادات میں لائق و فائق بنائے ویسے ہی معاملات میں اور اخلاقیات میں بھی لائق و فائق بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔